یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہاں سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 14 اور 3. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں میں ہو جاؤ. آپ کو پتہ ہے اس سے پچھلے رکوع میں اللہ نے مخلص صحابہ کا تذکرہ کیا. وہ تذکرہ کیا تھا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. اللہ نے 3 قسم کے طبقے پر اپنی رحمت کا ذکر کیا. ایک تو پیغمبر، مہاجرین، انصار، جنہوں نے نبی کی دعوت پر فوراً لبیک کہا، اور غزوہ تبوک کی انتہائی شدید لڑائی میں قرآن کہہ رہا ہے اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اس تنگی کے وقت میں نبی کو فالو کیا انہوں نے. یہ پہلی جماعت تھی صحابہ کرام کی. جیسے ہی تبوک کا اعلان ہوا سب تیاری میں لگ گئے، اور اتنی شدید لڑائی جس میں سارا دن ایک کھجور کی گھٹلی چوسنے کو ملتی تھی، وہ بھی چوسی ہوئی گھٹلی، اس پہ بھی انہوں نے گزارا کیا. تو ان لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، ان مخلص صحابہ کا، کہ اللہ ان پر رحم کرے گا، اللہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا ہے. اور دوسرا ان لوگوں کا طبقہ اللہ نے ذکر کیا جو پہلی دفعہ دعوت پہ لبیک تو نہیں کہا کیونکہ شیطان نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی، لیکن بالآخر اینڈ میں وہ بھی نبی کے ساتھ تبوک میں شامل ہو گئے اور اللہ نے گناہ سے ان کو بچا لیا. یہ دوسرا طبقہ تھا جس کے بارے میں پچھلے رکوع میں ہے من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم. قریب تھا کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل ہل جاتے، ٹیڑے ہو جاتے، صحیح راستے سے ہٹ جاتے، منافقین کی باتوں میں آ جاتے، شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے، لیکن اللہ نے ان کو بھی توفیق دے دی. تیسرا طبقہ صحابہ میں، مخلص صحابہ میں وہ تھا جو پیچھے رہ گیا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا، یا جو 3 صحابی تھے جن کا تذکرہ آتا ہے وہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا، جو پچھلے رکوع میں نے بیان کیا، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ. تو ان کی بھی اللہ نے توبہ قبول کی. یہ بھی مخلص لوگوں میں. ان کے علاوہ جو لوگ تھے وہ سارے پکے منافق تھے. تو نفاق یہ صدق کے اپوزٹ ہے، صدق کے اپوزٹ ہے. نفاق کہتے ہیں ظاہر کچھ باطن کچھ، اور سچائی کیا کہتے ہیں؟ سچائی کا ایک مطلب تو ہے سچ بولنا، لیکن سچائی کا جو کمال ہے وہ کیا ہے کہ آپ جیسے اندر سے ہیں ویسے ہی باہر سے بھی ہیں، یعنی باہر سے بھی اچھے ہیں تو اندر سے بھی اچھے ہیں. تو اس معنی میں قرآن میں یہاں صادق کا لفظ استعمال ہوا ہے. کیا ایمان والو، منافقین کے حالات تو تم نے سن لیے، جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور عملاً بھی جھوٹے ہیں، یعنی اندر کچھ ہے زبان پہ کچھ ہے. تو اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور تم کونوا مع الصادقین، منافقین کے ساتھ مت ہو بلکہ تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ سچے لوگ جو پچھلی آیتوں میں جن کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ 3 قسم کے طبقے ہیں، کہ جو پہلی دفعہ میں تبوک چلے گئے، دوسرے وہ جو بعد میں گئے، یعنی گئے لیکن تھوڑا پس و پیش کے بعد گئے، تیسرے وہ جن کی توبہ قبول کی اور انہوں نے نبی کے سامنے آ کے سچ بولا تھا. یعنی کعب بن مالک جو تھے نا پیچھے رہ گئے تھے، لیکن جب نبی نے ان سے پوچھا کہ کیوں پیچھے رہ گئے تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا منافقین کی طرح بلکہ سچ کہا. تو یہ بھی مخلص صحابہ میں شامل ہو گئے، سچے لوگوں میں شامل ہو گئے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو تم سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ دیکھو جو سچے لوگوں میں تھے 3 قسم کے طبقات، یہ تینوں سچے تھے، جھوٹ نہیں بولا ان میں سے کسی نے، اور ظاہر کچھ باطن کچھ ایسا بھی نہیں تھا، جو اندر ہے وہی باہر ہے. تو اس لیے کامیاب یہی لوگ ہوئے. تو تم نے بھی اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے کہ تم نے تلاش کرنا ہے کون سچے لوگ ہیں، تم نے بھی انہی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، یعنی انہی کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اور اس کے برعکس جو منافق قسم کے لوگ تمہیں معاشرے میں نظر آئیں گے، جھوٹ بولتے ہیں، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. یعنی کوئی خلاصے کے طور پر یہ سورہ توبہ میں ہمیں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے 2 قسم کے طبقات آ گئے، تو اب تم نے فیصلہ کرنا ہے تم ادھر ہو یا ادھر ہو جاؤ. قیامت تک کے لیے اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ. اس سے علماء نے اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت پر بھی استدلال کیا ہے کہ سچے لوگوں میں سب سے سچے تو وہ ہیں نا جو اللہ والے ہیں، علماء صلحاء جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہے، تو ان کی صحبت میں رہنے سے انسان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ بھئی اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے. اللہ کہتے ہیں سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ. اچھا، سچے لوگوں میں شامل ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کر دیں، ان جیسے اعمال نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں جہاں یہ لفظ آتا ہے نا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی صفات اپنے اندر پیدا کرو. جیسے قرآن میں آتا ہے کونوا مع الراکعین، ارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب یہ خطاب تو حضرت مریم کو ہے کہ ارکعی مع الراکعین، اے مریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. تو عورت پہ تو جماعت کی نماز نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ جیسے اللہ کے نیک بندے رکوع کرتے ہیں تو اس صفت میں ان کے ساتھ ہو جا، تو بھی اللہ کے سامنے رکوع کیا کر. تو یہ جو قرآن کی اصطلاح ہے نا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کا مطلب اس صفت میں ان کے ساتھ ہو جاؤ
جو صفت ان کے اندر ہے. تو سچے لوگوں کے اندر یہ صفت ہے کہ ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد نہیں ہوتا. تو اس صفت میں تم ان جیسے بننے کی کوشش کرو. اور ظاہر ہے یہ بھی صحبت کے بغیر یہ چیز انسان میں آتی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ہم. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب. اللہ آئندہ کے لیے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سخت جہاد میں جائیں اور سخت لڑائی میں جائیں تو مدینہ والے اور مدینہ کے ارد گرد جتنے بھی گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کے یہ بالکل لائق نہیں ہے کہ ایسے موقع پہ رسول کو وہ تنہا چھوڑ دیں. اسی کا تذکرہ اللہ بیان کر رہے ہیں. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب. مدینہ والوں کے لیے اور ارد گرد جو دیہاتی لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے ان یتخلفوا عن رسول اللہ کہ رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھ جایا کریں. اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ اپنی جانوں کو زیادہ عزیز رکھیں نبی سے, اپنی جانوں میں زیادہ رغبت رکھیں. بھائی نبی شدید لڑائی میں جا رہے ہیں, ان کی شہادت کا خطرہ ہے اور آپ شہادت سے بچنے کے لیے پیچھے بیٹھ رہے ہو, اس کا مطلب آپ کو اپنی جان نبی کی جان سے زیادہ عزیز ہے. مدینہ والے اور ان کے ارد گرد لوگوں کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. اس کی ایک اور وجہ بیان کی جا رہی ہے. اللہ کہتے ہیں ذالک, یہ اس لیے کہ جب تم اللہ کے راستے میں جاتے ہو لا یصیبہم, تو ان مجاہدین کو کوئی پیاس, تھکاوٹ, بھوک اللہ کے راستے میں ملتی ہے. اسی طرح جب بھی یہ کوئی جگہ رونتے ہوئے جاتے ہیں, کسی بھی جگہ سے گزرتے ہیں جس سے کفار کو تکلیف ہوتی ہے, اسی طرح جب بھی یہ دشمن سے کچھ حاصل کرتے ہیں, زخم دیتے ہیں دشمن کو یا غنیمت حاصل کرتے ہیں, الا کتب لہم بہ عمل صالح, ان تمام اعمال پر ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے. یعنی عمل صالح صرف صدقہ خیرات کو یا نماز روزے کو نہیں کہتے, میدان جہاد میں جو کچھ کر رہے ہو ہر چیز کو عمل صالح لکھا جاتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے مجاہدین کے لیے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے نا, تو یہ نہیں کہ جب وہ میدان میں جا کے لڑے گا تو یہ لڑنا نیکی لکھا جائے گا. نا 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 نا, قرآن کہہ رہے جہاں جہاں وہ سواری پہ سوار ہو رہا ہے یہ ایک الگ عمل ہے, سواری سے اتر رہا ہے یہ ایک الگ عمل ہے, راستے میں کھانا کھا رہا ہے ایک الگ عمل ہے, کسی جگہ جا کے بیٹھتا ہے. دوسری حدیث میں اس مضمون کو اور زیادہ بیان کیا گیا ہے. ایک ایک اسٹیپ پہ اس کے ہر چیز نیکی کے طور پہ لکھی جا رہی ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہاد کی نیت سے گھوڑا پالتا ہے تو قیامت کے دن گھوڑے کی لید جو ہے نا, گوبر اس کا, وہ بھی اجر میں تولا جائے گا. یعنی اس کو بھی اللہ اجر میں رکھیں گے کہ یعنی اس کو بھی اس مجاہدین کے اجر میں, کیونکہ وہ بھی ایک مجاہد, اس کو یعنی وہ بھی ایک ٹینشن ہے نا مجاہد کے لیے کہ گھوڑے کی لید صاف کرنا, اس کے پیشاب کو صاف کرنا, اس کو کھانا کھلانے کا انتظام کرنا. تو نبی نے فرمایا کھانا کھلانا یا اس گھوڑے کو پیار کرنا یا اس کو محبت سے پالنا تو دور کی بات ہے, اس کی لید جو وہ کرے گا نا اس کو بھی اللہ قیامت کے دن اعمال میں تولیں گے اور اس کو نیکیوں میں اللہ اس کا شمار کریں گے. تو اس لیے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اے اللہ تو ہر اسٹیپ پہ اجر دے رہا ہے مجاہد کو. اس کی وجہ اللہ نے بیان کر دی کہ اللہ اچھے عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. مجاہد سے بڑا اچھا عمل کس کا ہو سکتا ہے؟ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ, اسی طرح یہ کوئی چھوٹا اور بڑا نفقہ بھی خرچ نہیں کرتے جہاد میں. ولا يقطعون وادیا, اور کوئی وادی قطع نہیں کرتے, الا کتب لهم, مگر یہ سب عمل لکھے جاتے ہیں. جب آپ اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں تو اپنی جان پہ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں, اس پہ بھی ثواب ملتا ہے, ہزاروں گنا اللہ اس اجر کو بڑھا دیتے ہیں. تو کوئی بھی خرچہ چھوٹا ہو یا بڑا خرچہ, جو مجاہد راستے میں جتنا خرچ کرے گا, چاہے اپنی جان پر ہو یا اپنے ساتھیوں پر ہو, اپنے اہل و عیال پر ہو, سب اجر میں لکھا جا رہا ہے. لیجزیہم اللہ, اے اللہ ایسا تو کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے بتایا تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے. احسن ما کانوا یعملون, جو عمل کر رہے ہیں اس کا زیادہ اچھا بدلہ دے ان کو. تو کیونکہ اللہ کی عادت ہے بڑھا کے بدلہ دینے کی, تو اللہ چاہ رہا ہے کہ بہت زیادہ اچھا بدلہ دے ان کو. اس وجہ سے اللہ نے ان کے ہر عمل پر ثواب رکھا ہوا ہے. اب یہ رکوع کے جو آخری آیت ہے یہ بڑی دلچسپ ہے, کیونکہ جہاد کی اتنی فضیلت نازل ہوئی سورہ تبوک میں اور اتنے فضائل اللہ نے بیان کی اور پیچھے رہنے والوں کے لیے اتنی شدید وعیدیں. صحابہ کو ظاہر ایک موٹیویشن ملنی تھی. یقیناً سب کے دل میں خیال پیدا ہوا ہوگا کہ بھئی آئندہ کبھی اگر ندا لگی نا میدان جنگ میں جانے کی تو ہم میں ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہے گا, سب کے سب نکلیں گے. تو اب ظاہر ہے یہ مصلحت کے خلاف ہے, کیونکہ اتنی اللہ نے فضائل بیان کیے. تو اب تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں گے تو پورا مدینہ ہی خالی ہو جائے گا. تو اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک اصول بیان کر دیا کہ بھئی جہاد کی فضیلت اپنی جگہ, لیکن کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ پورا شہر ہی خالی ہو جائے, پورا ملک ہی خالی ہو جائے. اس سے تو نقصان ہوگا, پیچھے کوئی حملہ کر دے گا, پیچھے سارا کاروبار اور معاش تباہ ہو جائے گا. پھر دین کے جو سیکھنے کے ذرائع ہیں وہ تو شہر میں ہوتے ہیں, علم کے ذرائع شہر میں ہوتے ہیں, علم کہاں سے لوگ حاصل کریں گے؟
تو یہ مصلحت کے خلاف ہے، اس لیے اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة۔ دیکھو ہم جو جہاد کے اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں قیامت تک کے لیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومنین لینفروا کافہ سارے ہی میدان میں نکل جایا کریں، نا 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 نا، ایسا نہیں ہے۔ کمانڈر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے ایک مینجمنٹ کرنی ہے کہ میدان جنگ میں کتنے لوگوں کو لڑنے کے لیے بھیجنا ہے، کتنے لوگ پیچھے جو ہے وہ نظام مملکت سنبھالیں گے، اور پیچھے باقی دیکھیں زخمی جب ہوں گے تو پیچھے ہسپتال بھی تو ہوں گے نا جن کا زخمی کا جہاں علاج ہوگا۔ سارے ڈاکٹر ہی نکل گئے، سارے سائنٹسٹ نکل گئے، سارے علماء نکل گئے، تو سارا تو پورا ملک کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں وما كان المؤمنون، مومنین کے لیے لائق نہیں ہے لینفروا کافہ کہ سارے کے سارے نکل جائیں وہ میدان جنگ میں، لا نا نا، فلولا نفر من كل فرقة، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت میں سے منہم طائفتun، ایک جماعت نکلے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ یہ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں یہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب مجاہدین لڑ کے واپس پہنچے تو یہ ان کو ڈرائیں۔ یہ ڈرانا اصل میں کنایا ہے دین سکھانے سے، کیونکہ جب دین سیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام کرنے کا ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تو انذار اس معنی میں ہے، یعنی علم سکھانے کے کو ڈرانے سے تعبیر کیا گیا ہے، تاکہ یہ اپنی قوم کو بتائیں۔ لِيُنذِرُوا کا مطلب ڈرائیں ان چیزوں سے جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں، تو علم سیکھنے کے بعد ان کو بتائیں کہ یہ کرنے کا کام ہے، یہ نہیں کرنے کا کام ہے۔ لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچ کے رہیں۔ کیا مطلب اگر سارے ہی نکل جائیں گے تو علم سے بالکل فارغ ہو جائیں گے، واپس آنے کے بعد ان کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے فائدے کی چیزیں کیا ہیں اور ہمارے نقصان کی چیزیں کیا ہیں جس سے ہم نے بچنا ہے۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک چیز کا ذکر کیا کہ دین کا علم پیچھے رہنے والے سیکھیں گے، دنیا کے علم کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل واضح ہے، یعنی یہ تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے نا، کہ جب سارے نکل جائیں گے تو نظام مملکت تباہ ہو جائے گا، لوگ بالکل ترقی میں ہر چیز میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں یہ چیز اتنی واضح تھی کہ اللہ نے اس کا تذکرہ اسی وجہ سے نہیں کیا، بہت واضح ہے۔ یہ دین کے علم کا تذکرہ کیا کہ وہ واضح نہیں ہے، یعنی یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ بھائی ہم تو دین کی خاطر جہاد میں جا رہے ہیں تو پیچھے دینی مدرسوں کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اپنے دین کی خود ہی حفاظت کرے گا، اور علم سیکھنے کی، دین کا علم سیکھنے کی پیچھے ضرورت کیا ہے؟ اللہ خود ہی حفاظت کرے گا۔ اس لیے بتا دیا کہ نہیں بھائی، تم دین کی خاطر اگرچہ نکلے ہو لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، سارے ہی جہاد میں نکل جائیں گے تو دین کا علم سیکھے گا کون؟ عالم کون بنے گا؟ مفتی کون بنے گا؟ لوگوں کو سمجھانے والا، مسائل بتانے والا تو باقی رہے گا ہی نہیں، ساری میدان میں لڑتے رہیں گے تو اس سے دین ختم ہو جائے گا۔ صرف تمہیں فتوحات تو ملیں گی، ان فتوحات کے بعد نافذ کیا کرنا ہے تم نے؟ اس شریعت تو ختم ہو چکی ہوگی، تمہارے پاس ہوگی نہیں شریعت، علم ہی نہیں ہوگا، حلال و حرام کا علم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دین کے علم کے بارے میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ خود ہی حفاظت کر لے گا، تو اس لیے اللہ نے بتایا نا 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 نا، یہ بھی تمہارا ذمہ ہے کہ نبی تو دنیا سے اب جائیں گے تو یہ دین کا علم تو تم نے سیکھنا ہے اور اس کو باقی رکھنا ہے۔ تو مدارس بھی رہیں گے، یونیورسٹیاں بھی رہیں گی تاکہ یہ علم کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو دین کے علم کے بارے میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ نے اس کو نمایاں کر دیا۔ دنیا کے بارے میں یہ وہم ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا، کیونکہ وہ تو بالکل واضح ہے کہ جب سارے ہی ملک میں نکل جائیں گے تو ظاہر ہے ملک نے برباد ہونا ہے۔